محبت کرنے والے ہو جائیں گے، اور جب سرکار سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے تو پھر خدا بھی ہمیں محبوب بنا لے گا، اور جب خدا کے محبوب ہو جائیں گے تو پھر دین میں بھی، دین و دنیا دونوں جگہ کی ہمیں کامیابیاں نصیب ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوبوں کا محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، اور جو اللہ کے محبوبوں کا گستاخ ہوتا ہے وہ خدا کا کبھی محبوب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں شہدائے کربلا بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنی چاہیے، لیکن صرف نعرہ لگانے کی بنیاد پر، صرف یا حسین کہنے کی بنیاد پر، صرف حسین حسین کے نعرہ لگانے کی بنیاد پر کوئی حسینی نہیں ہوتا ہے۔ تعلیمات حسین پر عمل کرنا چاہیے۔ جو امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو امام حسین کی فکر پر عمل کرتا ہے، جو امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے، اور جو امام حسین کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہے وہ لاکھ دعویٰ کرے، لاکھ نعرہ لگائے، لیکن یقینی معنوں میں وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جائے نمازوں سے دوریاں بنائے بیٹھے ہیں، آج شراب و شباب کی محفلیں قائم کیے ہوئے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جائے مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جائے ہوٹلیں آباد ہیں، قہوے خانے آباد ہیں، چوراہے آباد ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، آج ہمارے مسجدیں ویران ہیں، ہوٹلیں آباد ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سچے حسینی ہیں، امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، تو ذرا اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے دل سے پوچھیں، کیا امام حسین نے زندگی میں کبھی کوئی نماز چھوڑی ہے؟ کیا امام حسین کے چاہنے والے خاندان اہل بیت مصطفیٰ میں کبھی کسی نے شریعت کی مخالفت کی ہے؟ آپ کا یہی جواب آئے گا، نہیں نہیں، کبھی نہیں، بلکہ حسین تو وہ ہے جو میدان کربلا میں شریعت کی جو مخالفت کرتا تھا، جو شریعت کی پاسداری نہیں کرتا تھا، جو شرابی تھا، جو شرابی تھا، جو زنا کا عادی تھا، بلکہ جو شریعت کی بے حرمتی کرتا تھا، شریعت کی پامالی کرتا تھا۔ امام حسین نے شریعت کی تحفظ کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے، دین کی تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے خود اپنی جان کی نہیں بلکہ سارے اہل بیت کی ایک ایک کر کے قربانی دے دی، لیکن شریعت پر آنچ نہ آنے دی، نمازوں کی حفاظت کر لی، روزوں کی حفاظت کر لی، شریعت کی پاسداری کر لی، اور دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں سنو سنو، جو شراب پیتا ہے وہ حسینی نہیں ہوتا ہے، جو شراب پیتا ہے وہ حسینی نہیں ہوتا ہے، جو نماز چھوڑتا ہے وہ حسینی نہیں ہوتا ہے، جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے وہ حسینی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کربلا میں دیکھو حسینیوں کا کردار نماز کی پابندی ہے، کربلا میں دیکھو حسینیوں کا کردار شریعت کی پاسداری ہے، اور جب کربلا میں یزیدیوں کی طرف دیکھو گے تو یزیدی ایسے تھے جو نماز کی پابندی کرنے والے نہیں تھے، یزید ایسا تھا جو شراب پیتا تھا، یزید ایسا تھا جو شریعت کی دھجیاں اڑایا کرتا تھا۔ پتا چلا جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے، اور جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے وہ لاکھ دعویٰ کرے یزیدی تو ہو سکتا ہے، حسینی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، حسین کی محفل، حسین کا جلسہ، نعرہ تکبیر۔ دعویٰ لاکھ کرے ہم حسینی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں میدان کربلا میں آپ دیکھیں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آوان و انصار پر، لیکن آپ 10 محرم کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، جب نماز کا وقت ہو گیا تو فوراً خیموں سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ کیسی پاک روحیں تھیں، یہ کیسے پاک ذات تھے، سخت مصائب سے دوچار ہیں، پھر بھی نماز کی پابندی اتنی، اور آج ہمارے لیے وہ کرب و بلا کا میدان، تپتے ہوئے ریت، چلچلاتی ہوئی دھوپ، سخت گرمی کا عالم، خیموں سے باہر نکلنا دوبھر، پھر بھی حسینی جتنے تھے سب پیچھے کھڑے ہو گئے، امام حسین آگے کھڑے ہو کر نماز قائم فرما رہے ہیں۔ اور آج ہم حسینی کہلاتے ہیں، وہ حسینی کیسے تھے
کہ امام حسین کے ایک آواز پر اپنی جان دینے کے لیے قربان ہو گئے، اپنی جان کو قربان کر دیے۔ اور آج ہم حسینی کے کیسے ہیں کہ ہم مسجد تک بھی نہیں جاتے ہیں، مسجدوں میں ایسیاں لگی ہوئی ہیں، مسجدوں میں ساری راحت کے سامان مہیا ہے، ٹھنڈا پانی چاہیے ٹھنڈا پانی، گرم پانی چاہیے گرم پانی، ساری سہولتیں اور ساری آرائش کے سامان مہیا ہے، پھر بھی ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز چھوڑنے والے حسینی تھے یا یزیدی تھے؟ آپ کو کہنا پڑے گا ہم نماز چھوڑنے والے حسینی نہیں تھے، نماز چھوڑنے والے یزیدی تھے۔ میں پوچھتا ہوں، آپ دن بھر کہتے ہیں میں حسینی ہوں حسینی، میں پوچھتا ہوں اگر زبان سے کہتے ہیں آپ حسینی ہیں، اپنے دل سے بھی پوچھ کر کے دیکھیں آپ حسینی ہیں یا یزیدی؟ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اگر شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نبی کی محبت کو اپنے سینے میں لے کر کے غلام مصطفیٰ سے، عاشقان مصطفیٰ سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنا عقیدہ سنیوں جیسا عقیدہ رکھ کے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، تو سمجھ جانا آپ حسینی ہیں۔ اور اگر آپ کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، یہ عقیدہ تو صحیح ہے لیکن نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا طریقہ حسینیوں جیسا ہے۔ اور اگر عقیدہ گڑبڑ ہے تو اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو یاد رکھنا یہ طریقہ یزیدیوں جیسا ہے۔ اور اگر عقیدہ گڑبڑ ہے، لاکھ سجدے کریں تو تمہاری حقیقت بھی یزیدیوں جیسی ہے اور تمہاری ظاہر بھی یزیدیوں جیسی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حسینی کردار کو اپنائیں، یزیدی کردار کو چھوڑ دیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے امام حسین کی محفل منعقد کی، لیکن اس سے پہلے یہاں کیا ہوتا تھا آپ سب جانتے تھے۔ آپ کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ بتائیے، آپ دو چار لوگوں کو بلا کے لاؤ گے کہ چلو ڈھول بجاؤ؟ چلیے اگر مان لیجیے آپ بلا کے نہیں لائے، کوئی ویسے آ گیا ڈھول لے کے بجانے کے لیے، تو آپ اسے کہو گے کہ بجاؤ؟ پورے محلے والے، خاندان والے، رشتہ دار والے اسے دوڑا کے ماریں گے، گھر میں انتقال ہو گیا ہے اور آپ ڈھول بجا رہے ہیں۔ یہ وقت ڈھول بجانے کا نہیں ہے، یہ وقت امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہے۔ شہادت امام حسین کو ذکر کر کے نوجوان اور ہم سب کے دلوں میں جذبہ شہادت بھرنے کا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتانے کا وقت ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ میدان کرب و بلا میں جب شریعت پر آنچ آئی تھی تو امام حسین نے اپنے عوان و انصار کو لے کر کے 22,000 لشکر جرار کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے دنیا والوں کو بتا دیا تھا، اے دنیا والوں سنو سنو، ہم حسینی ہیں، شریعت کا کبھی سودا نہیں کریں گے، جان رہے یا نہ رہے، مال رہے یا نہ رہے، اپنی جان کی باری نہیں، ساری اہل بیت کو قربان کر کے شریعت کی پاسداری کر لیں گے۔ آج ہم حسینیوں کے اوپر بھی اگر ایسا موقع آ جائے تو ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اے دنیا والوں سنو سنو، ہم یزیدی نہیں ہیں جو موقع پا کر کے وقت آنے پر بدل جاتے ہیں، بلکہ ہم حسینی ہیں، حسینی ہیں۔ اگر وقت آیا، بات آ گئی، موقع آیا تو موقع آتے ہی ہم اگر جان کی بازی آئی تو جان بھی قربان کر دیں گے، اور مال کی باری آئی تو مال بھی قربان کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیں گے، اے دنیا والوں سنو، ہماری جان بھی شریعت کے لیے فدا ہے اور ہمارا مال بھی شریعت کے لیے فدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی غلام معین الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن آج ہم حسینی کردار کی طرف جانے کے بجائے آج ہم فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، یہ وقت خواب غفلت کا نہیں ہے، یہ وقت بیدار ہونے کا ہے۔ دنیا کی جتنی باطل قوتیں ہیں، سب کا واحد نشانہ اگر کوئی قوم ہے تو قوم مسلم ہے۔ آج قوم مسلم کو دنیا کی ہر قوم بس سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کرنے کے لیے آمادہ ہو چکی ہے۔ دنیا کی ہر قوم مسلم کو تباہی و بربادی کے دہانے میں ڈھکیلنے کے لیے تیار ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ قوم مسلم کا ہر بچہ بیدار ہو، ہر بچہ دین اسلام سے قریب ہو،
ہر بچہ شریعت کی تعلیم سے آشنا ہو، قوم مسلم کا ہر بچہ حسینی کردار کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد خود بھی اپنے دین اسلام دین کی تحفظ اور بقا کے لیے کھڑے ہو جائے اور اپنے پورے گھر والوں کو کھڑا کرنے کے لیے گھر والوں کو تیار رکھے اور اپنے گھر والوں سے یہ ہمیشہ بتا کر کے رکھے کہ دیکھو ہم حسینی ہیں، اگر وقت آ جائے تو اپنی بھی جان کی قربانی پیش کر دینا اور گھر والوں کی بھی جان کی قربانی پیش کر کے مصطفیٰ کی دین کی حفاظت کر لینا۔